السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسان کی بہترین رہنمائی، بہترین زندگی کے لیے شریعت نازل کی، احکامات نازل کیے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم نماز کا ہے جو افضل عبادت ہے، اللہ کی قریب عبادت ہے اور بہت زیادہ اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نماز کا حکم دیا تو الگ الگ نمازوں کے درجے بھی اللہ خود بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن نمازوں کا حکم دیتا ہے وہ فرض نمازیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ادا کیے اور اس کا حکم دیا، سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کے درمیان چند ایسے نمازیں ہیں جو واجب نمازیں ہیں، اور اس کے علاوہ چند ایسی نمازیں ہیں جو نفل نمازیں ہیں۔ تو نماز میں کئی الگ الگ درجے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ العیدین، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نمازیں ہیں، یہ کس طرح ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو آخر کار رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا، اب آخری دنوں میں ہم پہنچ چکے، یہاں تک کہ ہم سے رمضان مکمل ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ ملا کر چلے جانے والا ہے، ہم سے مکمل الوداع کہنے والا ہے، ہم سے مکمل الگ ہونے والا ہے۔ تو جہاں پر رمضان آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، رمضان جانے سے ویسے ہی کئی لوگ افسوس بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے، اللہ کے اولیاء اس پر روتے بھی ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو میں چند ایسی باتیں بتاؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی جو بھی نمازیں ہیں، عید کو جانے سے پہلے، نماز سے پہلے کیا کچھ سنتیں اپناتے تھے اور کس طرح اس کا طریقہ بتائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں ہیں جن کو ہم یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی سنت یہ ہے کہ جیسا ہی چاند نظر آتا، عید کا دن ہوتا، تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کو مبارکبادی سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، اور اسلاف میں سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ دوسری سنت یہ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کو جانے سے پہلے بہترین طور پر تیار ہوتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، پانی نہایا کرتے تھے۔ تیسرا عمل، اللہ کے رسول سارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑا، سارے کپڑوں میں سے بہترین لباس زیوتن کرتے اور اس پر خوشبو لگاتے تھے۔ جتنا خوبصورتی ہو سکتی تھی اللہ کے رسول اتنا خوبصورت بن کر، سور کر اس کے لیے نکلتے تھے۔ تیسری سنت، اللہ کے رسول عید کی نماز نکلنے سے پہلے، خاص طور پر رمضان کے عید الفطر کے وقت، اللہ کے رسول کھجور کھاتے تھے، اور وطر میں یعنی 3، 1، 5 اس طرح اللہ کے رسول کھجور کھا کر، میٹھا کھا کر نماز کے لیے نکلتے تھے۔ اور چوتھی سنت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی رمضان ختم ہونے پر چاند نظر آتا، شوال کا چاند نظر آتا، تو اس وقت تکبیر شروع کرتے تھے۔ اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام بازاروں میں جا کر تکبیریں زور زور سے بلند کیا کرتے تھے، عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اور باقاعدہ عید الفطر کے موقع پر بھی۔ تو تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسا ہی مغرب میں رمضان ختم ہو جاتا ہے، اس وقت سے جیسا ہم تیاری شروع کرتے ہیں، اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک پانچویں سنت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کو جاتے تھے، عید کے لیے نکلتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے باہر مصلی متعین کرتے، وہاں پر لوگ جا کر پڑھتے، اور جب جاتے تھے تو اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ ایک راستے سے جاتے، جب لوٹتے تھے تو اللہ کے رسول دوسرے راستے سے لوٹتے تھے۔ اور باقاعدہ
ایک چھٹی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اس عید میں دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اس کو ہم دعا بہت زیادہ عید کے وقت کرنا چاہیے، ہمارے رمضان کی قبولیت ہو، اس کے بعد رمضان میں ہمیں سبق حاصل کر کے بعد میں ہماری زندگی کی تبدیلی کے لیے بھی ہو. اب میں آپ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت تھی اس کے متعلق بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین جو بھی عید الاضحیٰ ہو عید الفطر ہو کس طرح نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کی کیفیت کیا تھی. پہلی بات مصلی کو جانا افضل ہے، یعنی بستی سے باہر میدان میں جا کر پڑھنا، بستی سے باہر نکل کر ایک مصلی متعین کرنا، وہاں پر جا کر پڑھنا یہ افضل ہے. ہاں اگر بارش ہوتا ہو یا کوئی اور ایسی وجہ تھی جیسا کہ ہمارے پاس کورونا کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے باہر نہ نکل سکتے تھے، تو ایسے اسباب کی وجہ سے باقاعدہ مسجدوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. مکمل اس کی دلیل ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی ہیں. اب اچھا نماز شروع ہوتی ہے تو باقاعدہ حدیثوں میں صحابہ اکرام بتاتے ہیں نہ ہی اس کے لیے اذان ہوگی، نہ ہی اس کے لیے اقامت ہوگی، نہ ہی اس سے پہلے کوئی نفل نماز ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نفل نماز ہے. ان باتوں کو یاد رکھیں. نہ ہی کوئی مصلی پر پہنچ کر نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، نہ ہی اس سے پہلے اذان اور اقامت بھی ہوتی ہے. تو جیسا ہی آپ مصلی پر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر نماز شروع ہوگی، تو اس وقت 2 رکعت کی نماز ہوگی، مکمل 2 رکعت کی نماز ہوگی. اب اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جو وقت اس نماز کا شروع ہوتا ہے پہلا وقت تو اشراق کا وقت ہے. جس دن عید کا دن ہوگا اس دن ہم اشراق کا وقت دیکھ لینا چاہیے کہ کب اشراق کا وقت ہے. اس وقت سے لے کر ہمارے لیے وقت شروع ہوتا ہے تو ہم اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں یہی ساری زندگی اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کی تھی. جیسا ہی پہلی رکعت شروع ہوتی ہے اب یہاں سے تکبیرات شروع ہوتے ہیں، اللہ اکبر کر کے کئی مرتبہ پکارا جاتا ہے. اب اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں. احناف امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا دوسرا ایک قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کا ایک تیسرا قول ہے. 3 اقوال ہیں. پہلا قول امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ ہم جیسا ہی پہلی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت تکبیر تحریمہ کے بعد 3 بار اللہ اکبر کر کے 3 مرتبہ پکاریں، اور جب دوسری رکعت ہو تو قرأت پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور ضمنی سورہ پڑھنے کے بعد ہم پھر 3 تکبیرات کہیں. اس طرح 6 تکبیرات پر امام ابو حنیفہ کی دلیل. اب رہی امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کی دلیل کہ انہوں نے کہا کہ پہلی رکعت میں جیسا ہی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہاتھ باندھیں گے 7 مرتبہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیرات کہیں گے. دوسری رکعت میں بھی قرأت سے پہلے ہی جیسا ہی دوسری رکعت اٹھ کر کھڑیں گے وہاں پر انہوں نے 6 تکبیرات کا حکم دیا ہے. امام شافعی کا قول ہے جس میں امام شافعی کہتے ہیں کہ جیسا ہی پہلی رکعت شروع ہوگی اس میں 7 تکبیرات تکبیر تحریمہ کے بعد کہیں گے اور 5 تکبیریں دوسری رکعت کی شروع میں کہیں گے. تو یہاں پر یہ تمام الگ الگ اختلافات کو ملا کر من بعد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مسئلہ بہت وسیع ہے، جو اس میں بہت سے احادیث پائے جاتے ہیں. صحابہ اکرام کے درمیان یہ الگ الگ احادیثوں کی وجہ سے یہ الگ الگ تکبیرات ہیں، تو اس میں بہت وسیع مسئلہ ہے. اس پر جو بھی عمل کریں باقاعدہ قبول ہو سکتا ہے. اس طرح من بعد رحمہ اللہ اس کا فتویٰ دیتے ہیں. اب من بعد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے صحیح اور بہت ہی مستند یہ ہے کہ امام شافعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ اکرام کی ایک افضل حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں 7 مرتبہ قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں بھی قرأت سے پہلے 5 مرتبہ اللہ کے رسول نے تکبیر کہی تھی. اب ایک مسئلہ کہ کیا ہر تکبیر پر رفع الیدین کرنا چاہیے، تو ہاں باقاعدہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ تو خاص طور پر اپنی زندگی میں رفع الیدین کا عمل جاری رکھا تھا. ہر تکبیر کے ساتھ جنازے کی نماز میں بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ تکبیرات پر رفع الیدین کیا کرتے تھے.
अब क़िरात क्या पढ़ना चाहिए? पहली रकात में सूरतुल फातिहा के बाद चाहे तो सूरह आला भी पढ़ सकते हैं या सूरह क़ाफ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद अगर पहली रकात में सूरह आला पढ़ें तो सूरह गाशिया पढ़ें, सूरह क़ाफ पढ़ें तो सूरह सजदा पढ़ें। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नतें रहीं, वल्लाहु आलम फी सवाब। अब रहा जब ईद ख़त्म हो जाए, नमाज ख़त्म हो जाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। अल्लाह के रसूल की हदीस हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने यह हदीस बयान की और सहाबा इकराम का अमल था कि जैसा ही नमाज होती थी ईद मुबारक नहीं कहते थे। अरबी में भी मुबारक ईद उल मुबारक इस तरह का लफ्ज़ है, ये नहीं है, ये आम लफ्ज़ है जो आज हम एक दूसरे को कह रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है जब भी एक दूसरे से मुलाकात करो, मुसाफा करो, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन्क। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है कि एक दूसरे को कबूलियत की दुआ देना चाहिए। इसके अलावा अगर ईद मुबारक इंसान कहे तो इसमें कोई हरज नहीं। इब्न तैमिया का भी कौल है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि अगर कोई बंदा दूसरा बंदे से मुलाकात करे तो अपने तरफ से ईद मुबारक ना कहे, सामने वाला अगर ईद मुबारक कह दे, वह इय्याक का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, आपको भी मुबारकबादी हो, इस तरह कह दे, अपने तौर से ईद मुबारक ना कहे। रहा मुसाफहा और मुआनका, तो इसके मुतालिक भी बताया गया कि मुसाफहा और मुआनका सहाबा किराम के अंदर नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दूसरे से मुसाफा करना, मुआनका करना ये सुन्नत नहीं थी, बल्कि ना ही इसके नफ़ी के भी दलील मिलते हैं। तो बताया गया कि मुबाह है, ये मुबाह है कि चाहे कर सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सफ़र के अहादीस में मुकम्मल अहकामात बताए गए कि सफ़र के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को बाकायदा मुसाफा करते थे, सफ़र से लौट कर मुआनका करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल बोसा भी दिया करते थे। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के हदीस में हदीसें वारिद हैं कि ईद की नमाज होने के बाद मुकम्मल हम एक दूसरे से मुसाफा मुआनका करना ये मुबाह है, ये सुन्नत से तो साबित नहीं है। ये चंद अहकामात हैं जो ईद की नमाज के मुतालिक हैं। इन बातों को याद रखें, इन सुन्नतों पर अमल की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रमज़ान को कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।